السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں اور میری بہنوں. یہ جی آج پیر ہے اور آج ہے 23 نومبر، جو کہ آج فیصلہ ہونا تھا اسکول کا کہ وہ بند ہوں گے کہ نہیں. تو آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اگست کا اور کبھی کہتے ہیں جی وہ مئی جون میں پیپر ان کے ہوں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت بالکل بے انصافی کاری ہے ہمارے ساتھ. پہلے ہی ہماری تعلیم کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا لاس ہو گیا ہے کہ اب بچے اس کو ریکور نہیں کر پا رہے. یہ جو ابھی کچھ بندوں نے کہا ہے کہ اسکول جو ہیں وہ بند نہ کریں اور ورنہ یہ ملک اور پیچھے چلا جائے گا، اور حقیقت نہیں بلکہ یقین ہے کہ ملک اور پیچھے جا رہا ہے. اور یہ ہمارے اگر ہم اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اس کو آگے زیادہ نہیں کریں گے، پورا نہیں کریں گے، ہاں اگر ہم چھٹیاں دے دیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، تو یہ ہماری تعلیم بالکل لو ہو جائے گی اور ہمارا ملک سب سے نیچے چلا جائے گا. اور فی الحال یہ ہے بھی سب سے نیچے. آپ اگر اتنی بھی عقل رکھتے ہیں نا تو اسکول اور تعلیمی ادارے بند نہ کریں. آپ سے ہاتھ جوڑ کے مہربانی ہے کہ اسکول اور تعلیمی ادارے بند نہ کریں. آگے ہی بچوں کا بہت نقصان ہو گیا ہے. بچے اپنا کام پیچھے سے ریکور ہی نہیں کر پا رہے، تو بچے آگے کیسے پڑھیں گے جب اور چھٹیاں ہو جائیں گی. اب بچوں کی جب وہ 6 مہینے کی جو چھٹیاں پیچھے کرونا میں گئی تھی، وہ کدھر تھا کرونا؟ ہمارے سامنے تو کوئی نزدیک یا ادھر ادھر کوئی بندہ نہیں کرونا کا پیش نظر ہوا. یہ آپ کا ہی کرونا ہے نا، حکومت کا. تعلیمی ادارے بند نہ کریں، اسکول بند نہ کریں. میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے اور اسکول بند نہ کریں. بچوں کا آگے ہی بہت لاس ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، اس سے زیادہ نہ بڑھائیں. بچے اپنا کام ریکور کر رہے ہیں. بچوں کی یہ 6 مہینے میں اپنی روٹین ٹوٹ گئی ہے، وہ اپنا لکھنا پڑھنا سارا کچھ بھول جا رہے ہیں. ان کو ہم یہ یاد دلائیں گے اور وہ اپنا یہ کام لازماً کریں گے. تو بات کرنے کا ایک اور مقصد ہے کہ آپ تعلیمی ادارے اور اسکول بند نہ کروائیں. آپ سے ہاتھ جوڑ کر مہربانی ہے کہ عمران خان آپ ہیں وزیر اعظم، تو آپ کا حق بنتا ہے بلکہ فرض ہے آپ پہ کہ آپ پورے پاکستان کے سارے وسائل دیکھیں. اور پہلا وسائل یہ ہے کہ آپ سارے تعلیمی اخراجات کو کھلوائیں. ہر سکول میں SOPs پہ عمل ہو رہا ہے. کچھ سکول ہیں جو نہیں کرتے، لیکن آپ نے بند کروا دیے، تو بند ہوئے تو رہنے دیں. لیکن جو باقی سکول اوپن ہیں وہ SOPs پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان SOPs پر عمل کرتے ہی تعلیمی اخراجات، تعلیم کو آگے بڑھانے دیں. تو تعلیم اور تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، تعلیم نہ کروائیں. بلکہ آپ سے سلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. تو جب اس علم سے ہماری آخرت بنے گی، اس علم سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے، اس علم سے ہم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کریں گے. تو اگر یہ علم ہی نہ ملا، اس علم کو سکھانے والے ہی نہ ملے، سب کچھ بند ہو گیا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کر پائیں گے، نہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر پائیں گے، اور نہ ہم معاشرے میں عزت بنا پائیں گے. اور ملک کا تو سب سے پہلا قانون ہے کہ نظم و ضبط. اس ملک میں نظم و ضبط بھی نہیں ہے. اگر تعلیم ہے تو اس سے بھی حکومت یا کوئی دوسرا ادارہ ہے جو کہتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ بند کریں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسے کھول دیں گے. تو تعلیمی اداروں کو بند نہ کریں. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو بند نہ کریں، تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ بچے اپنا سارا کام ریکور کر سکیں. اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نیٹ پہ وہ سیکھ لیں گے، ہوم ٹیوشن کر لیں گے، وہ یہ کچھ نہیں بچہ کر پاتا. اگر آپ خود بھی دیکھیں نا
یا پھر یہ جو بڑے یہ وزیر اعلیٰ ہے یا یہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ایسے کروائیں، ہاں ان کی ساری تعلیم بند کروا دیں گے، ان کے اخراجات سارے، ان کے کھانے پینے کا ہر چیز بند کروا دیں، لاک ڈاؤن لگا دیں، تو پھر ایک غریب ہے وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اگر ایک غریب ہے تو وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور وہ جو بچے کو اپنی تعلیم دلواتا ہے تو وہ گھر کی تو چلو اس کی تعلیم ہے ہی ہے، لیکن یہ جو اسکول کی تعلیم ہے نا، اگر پھر چھٹیاں ہوگی تو بچوں کا کام بالکل کور نہیں ہو سکے گا۔ آج سے میں پھر کہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو بند نہ کروائیے، تعلیمی ادارے کھول دیجئے، اور نہ اس میں کوئی چھٹی ہو اور نہ کچھ، اس میں وہی ہو جو اس کی پہلی تاریخیں آتی رہی ہیں کہ بچے اسی تاریخ کو پیپر دیں یا نہ دیں، اگر ہو سکے ہفتہ آگے پیچھے کر لو پیپرز کا، یعنی کہ 7 دن اور دے دو، چلو چھٹیاں تھی اچھی تیاری کر لیں گے۔ جنہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنی ہوتی وہ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں خیر۔ اب جو آپ نے ان بچوں کو پروموٹ کر دیا تھا یہ آگے، تو ان کے آپ نے دوبارہ بھی پیپرز نہیں لیے، تو ان بچوں کو ابھی آپ کچھ کروا لیں تو ان کو نہیں آنا۔ ابھی 9th کے پیپرز قریب آ رہے ہیں، پری 9th کے بھی اب دسمبر میں ہونے ہیں، 10th کے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ جب بچوں نے اپنا سلیبس کور کرنا ہے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہے تو کرنے دیجئے نا، وہ بچوں کا حق ہے وہ آگے بڑھے۔ آپ تعلیمی ادارے بند کروا کے سارا کچھ بند کروا رہے ہیں۔ ملک کا تو سارا کام ہوتا ہی علم پہ ہے، تعلیم پہ ہے، تو آپ کس بات کا علم کر رہے ہیں، کس بات کی تعلیم آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یہ تعلیمی اخراجات، یہ تعلیمی ادارے، یہ سارا کچھ آپ بند کر دیں اور کہیں جی نہیں جی کرونا وائرس ہے، یہ والا وائرس، جی وہ والا وائرس ہے، تو آپ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں۔ SOPs پہ عمل ہو رہا ہے اور یہ تعلیمی ادارے وغیرہ یہ بند نہ کروائیں، یہ کرونا وائرس کچھ نہیں ہے، اگر ہم احتیاط کریں SOPs پر عمل کریں تو یہ کچھ نہیں ہے۔ اور آپ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، بچوں کا آگے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے، وہ اپنا کام ایسے کور نہیں کر پائیں گے۔ اور کچھ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بندے ہیں ایک، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ چھٹی سے آگے جو بڑی چھٹی سے اور آگے جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کو آن رکھیں، تو مقصد صرف ان کو آن رکھنا نہیں ہے، باقی سب کو بھی آن رکھیں۔ SOPs پر عمل ہو رہا ہے، آپ تعلیمی اداروں کو بند نہ کروائیں، ہر SOPs پر عمل ہو رہا ہے۔ اب اتنی دیر کوئی بچہ یا کوئی بڑا یا بوڑھا یا جو بھی ہے ماسک لگائے نہیں رکھ سکتا۔ آپ خود اگر 6-7 گھنٹے ماسک لگاتار لگائے رکھیں تو آپ اسے نہیں لگا سکتے، مجھے پتہ ہے نہیں لگا سکتے۔ آپ کہو گے کہ چلو یار 5 منٹ کے لیے نیچے کر لوں، تو اتنا حق بنتا ہے، لیکن سکول میں پوری SOPs پر عمل ہو رہا ہے، ہر سکول میں سینیٹائزر ہے، ماسک ہے، اور بھی بہت سی SOPs پر عمل ہو رہا ہے، فاصلے پر بٹھا رہے ہیں، جہاں ایک بینچ پہ 3-3 4-4 بیٹھتے ہیں وہاں 1 یا 2 بچے بیٹھتے ہیں، وہ بھی کناروں پر دور دور۔ تو آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، بچوں کا آگے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے اور وہ اپنے سلیبس کو کور نہیں کر پا رہے۔ تو آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، آگے ہی ملک کا بہت نقصان ہو گیا ہے، معیشت کا معیشت پھر رک جائے گی، معیشت کا ویل جو چل پڑا ہے نا آہستہ آہستہ جو ہو رہا ہے اب شروع، وہ پھر رک جائے گی آپ کے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اور آپ کس بات کو کہتے ہیں کہ ہم یہ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، آس پاس تو کوئی کرونا کا مریض ہمیں دکھا ہی نہیں، اور زیادہ تر تو آپ اتنا یعنی کہ حکومت اتنا کرتی ہے کہ کرونا ہے، یہ ہے، وہ ہے، چلو مانتے ہیں جی کرونا بیماری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کرونا وائرس ہے، لیکن تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں،
وہاں ہر SOPs کا عمل ہو رہا ہے، تو آپ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں، تعلیمی ادارے بند نہ کروائیں۔ آپ سے پھر کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے نہ بند کروائیں۔